بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کہ بھائی ہم اکیلے آدمی کیا کر سکتے؟ خالی کربلا سنے تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں مایوسی آ جائے، اگر کہ ایسا نہیں۔ ہمیشہ تمام دشمنوں کا ٹارگٹ کربلا کی زیارت کیوں رہی؟ متوکل نے آخر روضہ امام مظلوم، اس وقت ایسا روضہ تو نہیں تھا لیکن زری تو تھی، کیوں آخر دشمنی دکھائی؟ خالی متوکل نہیں۔ آج بھی آپ جائیے کربلا میں ایک دروازے کا نام ہے باب السدرہ، جو تاریخ آپ کو بتائی جاتی ہے کربلا کے قافلوں میں۔ سدرہ عربی میں کہتے بیر کے درخت کو، کہا کہ یہاں پہ ایک بیر کا درخت تھا اور یہ باب سدرہ کدھر ہے؟ اسی کے اوپر آپ چلے جائیے سیدھا سیدھا تو وہ پہنچے گی نہر فرات تک وہ سڑک، اور آگے پھر امام کا باغ۔ جب امام کربلا میں آتے باغ میں رکتے، فرات سے غسل کرتے، اسی راستے میں چل کے سدرہ درخت کے نیچے سے ہو کر، بیری کے درخت کے نیچے سے ہو کے اپنے جد کی زیارت کو پہنچتے۔ یہ جو ابراہیم مجاب کی زری ہے نا، یہ باب السدرہ بالکل اس کے سامنے۔ ابراہیم مجاب کی زیارت کر کے نکلے، سیدھے ہاتھ کے گیٹ کا نام دیکھیے سدرہ گیٹ، اور اس سے باہر نکل کے روڈ کا نام دیکھیے شاہراہ سدرہ، سدرہ روڈ۔ ہارون رشید نے اس بیری کے درخت کو ہارون نے کٹوایا، اور مدینے کے ایک محدث، ہمارے عالم نہیں، پکار اٹھے تھے کہ رسول کی حدیث تو آج سمجھ میں آئی 200 سال بعد۔ پیغمبر کی حدیث تھی لعن اللہ قاطع السدرہ، اللہ کی لعنت ہے جو بیری کے درخت کو کاٹے۔ کہہ رہے 200 سال پہ یہ حدیث پڑھ بھی رہا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ، سمجھ میں نہیں آئی تھی، آج سمجھ میں آتی کہ کون سا بیری کا درخت ہے اور کس حوالے سے رسول بات کر رہے ہیں۔ وہاں سے لے کے صدام تک مسلسل یہ کربلا کی زیارت پہ پابندیاں کیوں ہیں؟ کہ کربلا ایک ایسا جوش عطا کرتا ہے انسان، کربلا دین کی خدمت کا ایک ایسا جذبہ دیتا ہے انسان۔ لیکن کربلا جب کوفہ و شام سے ملا ہے، کیونکہ کربلا کا نتیجہ تو یہ نکلے گا نعوذ باللہ، ٹکرائے سے بڑی طاقت سے مارے گا۔ اسی لیے کربلا کا عاشورہ انکمپلیٹ ہے جب تک کہ اس کو کربلا کے 40 سے نہیں ملائے۔ زیارت عاشورہ سے زیادہ زیارت 40 کی اہمیت، اور ایسی اہمیت ہے جو مومن کے جینز اور جینیٹک میں شامل۔ اگر عاشورے میں 3 ملین لوگ گئے ہیں تو اسی وہی کربلا ہے، اور 40 میں 16 اور 20 ملین لوگ جائیں گے۔ مومن کے جینز میں یہ شامل ہے کہ 40 کو ملائے بغیر عاشورہ کمپلیٹ نہیں، کیونکہ 40 اس چیز کا نام کہ بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دی جا سکتی ہے مظلومیت سے بھی، بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دی جا سکتی ہے بغیر وسائل کے بھی۔ عاشورے کو تو یہ قافلہ قیدی بن کے گیا تھا، 40 کو یہ قافلہ فاتحانہ شان سے آیا۔ کون قافلہ؟ زینب، کلثوم، جو مصائب میں نے کل سے شروع کیے۔ عباس کے مصائب ہو گئے، حسین کے مصائب بیان ہو گئے، اگرچہ زندگی بھر بیان کرو تو حق تو ادا نہیں ہوگا، لیکن کل سے جو مصائب شروع ہوئے تھے قافلہ کربلا سے چلا۔ جو لوگ کل نہیں تھے تو کل کے مصائب صرف اتنے تھے، قافلہ کربلا سے چلا، اور کس حالت میں گیا؟ اور یہی قافلہ 40 کو کس حالت میں آیا؟ 40 اعلان ہے اس بات کا کہ مدینے اور مکے میں بیٹھ کر ہی اسلام فتح نہیں کیا جاتا ہے، یزیدیت کے گول دمشق میں جا کر، شام میں جا کے بھی اسلام کو کامیاب کیا جاتا، اور بغیر کسی فوج کے، بغیر کسی ہتھیار کے۔ اور یہی میرے شام غریبہ کے پہلے والے نقطے کا خلاصہ۔ بہن کہتی ہے بھائی ایک میدان تو فتح کرے گا، دوسرا میدان زینب فتح کرے گی۔ چنانچہ زینب کربلا سے چلی اور سجاد کربلا سے چلا، مگر پورا یہ قافلہ 40 کو واپس آیا، سوائے میرے آقا سجاد کے، جو 20 میں بھی ایک مرتبہ کربلا آئے تھے۔ اور کب آئے تھے؟ جس دن میرا آقا حسین کربلا کے میدان میں پہنچا تھا، وہاں بھی ایک بہت اہم پیغام دیا ولایت کے حوالے سے۔ وہ کیا پیغام دیا؟
ولایت واجب کفائی نہیں ہے کہ خاندان کا ایک آدمی ولایت کو مان لے اور ذمہ داری ادا کرے، باقی سب ایگزمپٹ ہو. ہر ایک کو ذمہ داری ادا کرنا، مرد ہو، عورت ہو یا بچہ ہو. جب کربلا آئے تھے تو یہی تو پیغام حسین نے دوسرے انداز سے دیا تھا. بنی اسد کے قبیلے سے زمین خرید کے شرط لگائی تھی نا، جب بھی ہمارا کوئی زوار یا زائر آئے تو اسے میرا مہمان بنا کے 3 دن یہاں پہ رکھنا. مگر دوسری شرط کیا تھی؟ جب لشکر یزید چلا جائے اور جلتی ریتی پہ ہمارے لاشیں پڑے ہوں تو وعدہ کرو کہ ہمارے لاشوں کو دفن کرو. اور سارے مردوں نے ہاتھ باندھ کے روتے ہوئے تو وعدہ کیا، مگر آقا نے کہا کہ نہیں، اب جا کے اپنے پورے قبیلے کی عورتوں کو پیغام دو. وہ عورتیں حیران و پریشان، ہم گھر میں بیٹھنے والی کمزور، آخر محمد کے نواسے کو ہماری کیا ضرورت پڑ گئی کہ سارے قبیلے کی عورتیں بلوائی گئی، چادریں پہن پہن کے آئی، ہاتھ جوڑے، اے ہماری شہزادی فاطمہ کے لال، ہماری جانیں آپ پہ قربان. کا دیکھو ہو سکتا ہے کہ ہمارے مارے جانے کے بعد تمہارے گھر کے مرد لشکر یزید کے ڈر سے باہر نہ نکلے، تو وعدہ کرو کہ جب فرات کے کنارے پانی بھرنے آؤ گی تو پانی بھرنے کے درمیان ہمارے لاشوں کو بھی زمین کھود کے دفن کرو گی. اور ساری عورتوں نے زار و قطار روتے ہوئے کہا آقا ہماری جانیں آپ پہ قربان، مر جائیں گے لیکن اس فریضے کو انجام دیں گے. کہا کہ اب جا کے اپنے بچوں کو بھی بھجواؤ. 9 اور 10 سال کے بچے جو بہت ناسمجھ بھی نہیں ہیں، بالغ بھی نہیں، یہ سمجھدار و ممیز بچے گھبرائے آ گئے. آقا نے ہمیں کیوں بلوایا؟ ہاتھ جوڑے، آقا کیا ہم بھی کسی قابل ہیں کہ ہمیں بلوایا گیا؟ کہا کہ بس ایک بات، اگر تمہارے باپ اور تمہاری ماں لشکر یزید کے ڈر سے گھروں سے باہر نہ نکلے تو وعدہ کرو جب کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آؤ گے نا تو اپنی ننھی ننھی مٹھیوں میں مٹی لے کر اور خاک لے کے ہمارے لاشوں پہ ڈال جاؤ گے. یہ ننھی ننھی مٹھیوں کی خاک اس لاشے کے لیے کیا فائدہ پہنچائے گی یہ الگ بحث ہے، لیکن اس پیغام کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ ولایت کی خدمت مردوں کو بھی کرنا ہے، ولایت کی خدمت عورتوں کو بھی کرنا ہے، ولایت کی خدمت بچوں کو بھی کرنا ہے. ہر مومن کا اپنی جگہ یہ فریضہ ہے، اور اپنے بچوں کو تیار و آمادہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو اس کے لیے پیغام دینا ہے. حسین نے پیغام دیا. اب 11 محرم کا وہ قافلہ اس انداز سے چلا جو کل آپ نے سن لیا. یہ قافلہ گیا. گھر کے یہاں 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ 40 دن بعد لاشیں دفن ہوئے، لیکن زیادہ معتبر یہی تو ہے نا کہ 3 دن کے بعد. آج سوئم کی یا زیارت کی مجلس ہے، 3 دن کے بعد تیسرے دن یہ لاشیں دفن کیے گئے. کیسے کہ ایک مرتبہ پہلا دن گزرا، لشکر یزید کے ڈر سے واقعان بنی اسد گھروں سے باہر نہ آیا. دوسرا دن گزرا جو آج کا دن تھا، لشکر یزید کے ڈر سے بنی اسد باہر نہ آئے. جب تیسرا دن گزرا اب اطمینان ہو گیا اور اطلاع بھی آ گئی یہ سارا لشکر کوفہ پہنچ چکا ہے. سارا بنی اسد گھروں سے باہر نکلا. مردوں نے بیلچے اٹھائے اور کہا کہ ہم جا رہے ہیں. عورتوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آقا حسین نے وعدہ لیا تھا، وعدہ پورا کرنے جا رہے. عورتوں نے بھی اپنے سروں پہ چادریں ڈالی. خالی تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، ہم بھی چل رہے ہیں. بچوں نے دیکھا آج عجیب دن ہے کہ سارے باپ ساری مائیں جا رہی ہیں. گھبرا کے کہا آپ لوگ کہاں جا رہے؟ کہا فرات کے کنارے آقا کا وعدہ پورا کرنے. ایک بار بچوں نے کہا مگر آقا نے تو ہمیں بھی بلا کے وعدہ لیا تھا. ارے ہم بھی چلیں گے. عجیب انداز سے بنی اسد کا قبیلہ آیا. سارے مرد آ گئے بیلچے لے کے، ساری عورتیں آ گئی، سارے بچے آ گئے. میدان کربلا پہ پہنچے مگر ایک عجیب منظر ہے، ایک عجیب منظر ہے. خدا آپ میں سے جن کو کربلا لے گیا وہ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور جو نہیں گئے تو وہ جب جائیں گے تو جہاں پہ آج آقا حسین کی قبر ہے، جہاں پہ آج شہزادہ علی اکبر کی قبر ہے، جہاں پہ آج گنج شہیدہ ہے، گنج شہیدہ. ایک مرتبہ گنج شہیدہ کے قریب پہنچے، پہلے وہاں پہ پہنچے اور کیا منظر دیکھا کہ لاشیں پڑے ہیں، بے گور و کفن لاشیں ہیں. نہ کوئی کفن دینے والا ہے، نہ کوئی مٹی ڈالنے والا ہے. سر کاٹ کے لے جا چکے ہیں، لباس اتار کے لوٹ لیے گئے ہیں. اب لاشیں نظر آ رہے ہیں، پہچان نہیں ہو رہی ان میں کون سا لاشا کس کا ہے. آقا کا لاشا کہاں ہے، شہزادے کا لاشا کہاں ہے، عام اصحاب کا لاشا کہاں ہے، کوئی پہچان نہیں ہو رہی. یہ تو پتا کہ لشکر یزید کے لاشیں نہیں،
کوفہ کتنا دور ہے کربلا سے؟ آج تو آپ آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. تو لشکر یزید اپنے لاشیں اپنے ساتھ لے کے گیا تھا, کوفے میں دفن کرنا ہے. یہ لاشیں ہیں سب اصحاب امام کے, پہچان نہیں ہو پا رہی ہے. ایک بار سردار نے کہا آقا ہماری مجبوری دیکھ رہا ہے, ایسا کرو ایک بڑی قبر کھودتے ہیں گنجے شہیدہ اور سارے لاشیں ایک ساتھ برابر کے احترام سے دفن کر دیتے ہیں. بڑی قبر آج کھودی جا رہی ہے. یہ تیسرا دن ہے, یہ زیارت کا دن ہے, یہ عام آدمیوں کے سوئم کا دن ہے. ایک بڑی قبر میدان کربلا میں وہاں کھودی جہاں کھڑے ہو کر آپ شہدائے کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں. اب قبر تیار ہو گئی, پہلا لاشا اٹھانا ہے کہ راہ کوفہ سے کسی کی آواز آ رہی ہے, ذرا ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو میں آ رہا ہوں. سارے قبیلے نے چونک کے دیکھا, کیا دیکھا؟ ایک اونٹ پہ سوار تیزی سے آ رہا ہے. آنے والا قریب آیا مگر بڑی عجیب حالت میں تھا. مسافر ہے, بہت دور سے آ رہا ہے مگر عجیب مسافر ہے. گلے میں توق بھی ہے, ہاتھوں میں ہتکڑی بھی ہے, پاؤں میں بیڑی بھی ہے. قریب آ کے سواری کو بٹھایا, ہتکڑی کھلی, بیڑی ٹوٹی, گلے کا توق نہ اترا. وہ تو 1 سال بعد دربار شام میں لوہار کو بلا کے اتارا گیا تھا. ہتکڑی اور بیڑی کھلی, مسافر اترا اور ایک مرتبہ کہا تم پریشان کیوں ہو؟ واقعا اگر یہ قبیلہ پریشان نہ ہوتا تو پہلا سوال تو یہی کرتا تو ہے کون, اتنا پریشان تھا. سردار نے گھبرا کے کہا کہ ہم بنی اسد لاشیں دفن کرنا ہے, پہچان نہیں ہو رہی. تو کہا گھبراؤ نہیں, میں آ گیا ہوں, میں پہچان کراتا ہوں. یہ لاشا اٹھاؤ. یہ لاشا مثلا مسلم ابن اوسجا کا ہے. یہ لاشا اٹھاؤ. یہ لاشا بریر حمدانی کا ہے. یہ لاشا اٹھاؤ. یہ ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا ہے. یہ لاشا اٹھاؤ. یہ شوزب کا لاشا ہے. یہ لاشا اٹھاؤ. یہ عابس کا لاشا ہے. یہ لاشا اٹھاؤ. دیکھتے نہیں کیسی خوشبو آ رہی ہے؟ یہ جون غلام حبشی کا لاشا. ایک ایک لاشے کے قریب آنے والا جاتا, نام بتا کے لاشا اٹھواتا ہے. یہ سارے لاشیں اٹھا لیے. ایک مرتبہ ایک لاشا نظر آیا, آنے والا سر پکڑ سر تھام کے بیٹھ گیا. یہ کس کا لاشا ہے؟ سردار نے پوچھا کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے. یہ حسن کے گل بدن 13 برس کے قاسم کا لاشا ہے. آگے ایک لاشا نظر آیا, آنے والا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا. سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا پھل اب تک نظر آ رہا. یہ حسین کے 18 سال کے جوان اکبر کا لاشا ہے. اکبر کا لاشا اٹھایا. ایک آخری لاشا نشیب میں نظر آیا, گودال میں نظر آیا. بے اختیار آنے والے کی نگاہ پڑی, بے اختیار کہا ہائے میرا بابا میں مارا گیا, میں یتیم ہو گیا. آنے والا خش کھا کے گر پڑا, پانی چھڑکا گیا. ایک بار آنے والے نے آنکھیں کھولی. سردار نے پوچھا کس کا لاشا ہے؟ کہا نظر نہیں آ رہا. گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال, یہ رسول کا نواسا ہے, یہ علی کا بیٹا ہے, یہ زہرا کا لخت جگر ہے, یہ حسین ابن علی ہے. اب سردار چونکا, ہاتھ جوڑے, کہا مگر تو کون ہے؟ جس نے یہ لاشا دیکھ کر کہا ہائے میرا بابا. بس ایک بار اشارہ کیا اس لاشے کی جانب اور کہا میں اسی کا بیٹا, انا علی ابن الحسین, میں حسین کا بیٹا سجاد. بابا کا لاشا دفن کرنے آیا. مصائب کو مختصر کروں, سارے لاشیں اٹھا لیے گئے, سارے لاشیں دفن کر دیے گئے, میدان خالی ہو گیا. اب سردار کے ہوش آئے, ہاتھ جوڑے, کہا مولا آپ میرے زمانے کے امام ہیں, یہاں تک آئے ہیں, ذرا زحمت ہوگی, ذرا ہمارے قبیلے میں چلیے, کچھ دیر ہمارے مہمان بنیے. مولا سجاد نے کہا مگر کیوں؟ ابھی تو ہمارا فریضہ نامکمل ہے. سردار نے میدان دیکھا, کہا مولا سارے لاشیں دفن ہو چکے ہیں. کہا مگر ابھی ایک لاشا باقی ہے. سردار کہتا ہے وہ کہاں ہے؟ کہا چل میرے ساتھ فرات کے کنارے. سردار نے پوچھا وہاں کس کا لاشا ہے؟ کہا وہاں میرا چچا, میرے بابا کا علمدار عباس ابن علی کا لاشا ہے. میرا آقا سجاد چچا کے لاشے کے قریب آیا. لاشا یہ واحد لاشا تھا جو اس حالت میں ہی نہ تھا کہ ہاتھوں میں اٹھایا جاتا. حسیر منگوائی گئی, چٹائی اور بوری منگوائی گئی. بھتیجے نے چچا کا جسم جمع کیا, اپنے ہاتھوں قبر میں لے کے اترے, باہر نکلے. کہا خبردار کوئی قریب نہ آنے پائے جب تک کہ میں خود سے باہر نہ ہوں. ریاض القدس کی روایت. میرا مولا سجاد چچا عباس کی قبر میں اترا. بہت دیر ہو گئی, بہت دیر ہو گئی, عباس باہر نہ آئے. ایک راوی کہتا ہے میں گھبرا گیا, خیریت تو ہے میرا مولا؟ خیریت سے تو ہے. میں قریب آیا, آخری جملہ جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ عباس کے سینے پر سر رکھے سجاد لیٹے ہیں اور ایک ہی جملہ دوہرا رہے, ایک جملہ, اے میرے غیرت مند چچا آپ یہاں آرام کر رہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی بہنوں پہ کیا گزر رہی. اے میرے غیور
چچا، آپ کی جس بہن زینب کی چادر گھر کے صحن میں بھی نہ اتری، وہ بازار کوفہ میں ہے، نامحرموں کا مجمع ہے، بلوے عام ہے۔ ہائے میرا چچا نہ رہا تو میری پھوپھی کی چادر۔